السلام علیکم دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، میں محمد خورشید خان اردو ادب سے بول رہا ہوں۔ UGC نیٹ کے لیے نئے سلیبس کے مطابق آپ کو کل ایک ویڈیو اکبر الہ آبادی کی نظم کا خلاصہ دربار دلی کا اپلوڈ کیا تھا۔ آج فرضی لطیفہ نظم کا خلاصہ اکبر الہ آبادی کا لکھا ہوا آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ ان کی ایک نظم رہ جاتی ہے برق کلیسا، وہ انشاءاللہ کل آپ کے لیے اپلوڈ کی جائے گی۔ اکبر الہ آبادی نے اس کے علاوہ مستقبل، نئی تہذیب، نظر علی گڑھ، نظم قومی اور آنکھوں کا نور وغیرہ نظمیں لکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایک نظر اکبر الہ آبادی کی نظم گوئی پر ڈالتے ہیں۔ تو اپنا قلم اور پین نکال لیجیے اور نوٹ بک میں آپ نوٹ کرنا شروع کر دیجیے۔ میرا خیال ہے کہ نوٹ کرنے سے آپ کو بار بار یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اکبر الہ آبادی کی نظم نگاری۔ اکبر اردو شاعری میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی نظم نگاری اردو کی مخصوص نمائندگی کرتی ہے۔ اکبر نے مزاحیہ نظم نگاری سے لوگوں کے دلوں میں گہری چھاپ چھوڑی ہے۔ اکبر طنز و مزاح کے شاعر ہیں اور بہت ہی عمدہ انہوں نے طنز و مزاح پر اپنی نظم گوئی سے مظاہرہ کیا ہے۔ شوخی و ظرافت ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اپنی شاعری کے ذریعے مغربی تہذیب کی بے راہ روی کو موضوع بنایا۔ سر سید احمد خان اور حالی کی طرح اکبر الہ آبادی نے اپنی نظموں سے قوم کی اصلاح کی ہے۔ اکبر نے تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کے لیے پر اپنے خیالات کو اظہار ظریفانہ انداز سے اپنی نظموں میں پیش کیا ہے۔ ان کی نظموں میں معرفت کا رنگ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اکبر کی نظم نگاری میں شگفتگی، حسن کی پرکاری کا عکس خوب ملتا ہے۔ وہ تشبیہات و استعارات نہایت سادہ اور سلیس استعمال کرتے ہیں۔ اکبر کی شاعری میں مزاح کی چاشنی اور آنسوؤں کی برسات بھی خوب ملتی ہے۔ انہوں نے مزاحیہ اور طنزیہ مضامین کو اپنی نظموں کے ذریعے سیدھے سادے الفاظ میں نظم کیے ہیں۔ نظم جلوہ دربار دلی جو ہمارے نصاب میں موجود ہے یعنی نیٹ والے میں 1898 میں لارڈ کرزن ہندوستان کے نئے وائسرائے بنے تھے۔ انہوں نے 1903 میں دلی میں دربار کیا۔ اس سے متاثر ہو کر ہی اکبر نے دربار دلی یہ نظم لکھی تھی۔ اور اب آئیے فرض لطیفہ کا ہم آپ کو خلاصہ سناتے ہیں۔ لیجیے اب اکبر الہ آبادی کی نظم فرضی لطیفہ کا خلاصہ آپ کو سناتے ہیں۔ اکبر نے اس نظم میں مسلمانوں کی خستہ حالت کو بڑے لطیف انداز میں پیش کیا ہے۔ اکبر کہتے ہیں کہ مسلمان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، میں تو ان کی خوشحالی سے بہت مایوس ہوں۔ اس لطیفے میں اکبر نے بتایا کہ مسلمان علم کی قدر و قیمت نہیں جانتے ہیں۔ مسلمانوں میں بے عملی جس قدر پہلے تھی ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی خوشحالی کو کون نہیں دیکھنا چاہتا، مگر مسلمان جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اسے دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ خوشحال ہیں۔ ان حالات پر توجہ دلانے کے لیے وہ ایک فرضی لطیفہ بیان کرتے ہیں
کہ لیلا کی ماں نے ایک دن مجنوں سے کہا کہ بیٹا اگر تم ایم اے پاس کر لو تو میں تمہاری شادی لیلا سے کر دوں گی اور میں تمہاری ساس بن جاؤں گی۔ مجنوں نے کہا کہ اچھی خبر سنا رہی ہیں آپ۔ عاشق میں جوش بھر گیا، پھر بولا کہیں ہرن پر گھاس لادی جاتی ہے، کہیں عاشق بھی کالجوں میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ کیسی قدردانی کی؟ آپ نے ہر چرن داس کو غلام سمجھ لیا ہے۔ جو میں آپ کی خدمت کروں، میں اپنے دل کا خون تو کر سکتا ہوں، مگر یہ منظور نہیں کہ میں دماغ پچی کروں۔ اگر لیلا سے شادی کرنے کی یہی شرط ہے تو میں بڑی خوشی کے ساتھ مستعفی ہوتا ہوں۔ اکبر نے فرضی لطیفہ کے ذریعے یہ بات بیان کی ہے یا بتانا چاہتے ہیں، لیکن یہ نظم مسلمانوں کی بے عملی اور تعلیم سے بے رغبتی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں اور علم حاصل کر کے خوشحال زندگی بسر کریں۔ یہ ہے فرضی لطیفہ کا مختصر خلاصہ۔ تو دوستو، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے رہیں گے تو ہم آپ کے لیے تمام کورس جو آپ کا نیا سلیبس کے مطابق ہے اس کو ہم تیار کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔